الرحمن السلام علیکم ناظرین، پروگرام ضابطہ حیات ARYQ ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام کے جو مرکزی کردار کی حیثیت سے ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسجد ایک معاشرتی ادارہ۔ اچھا، یہ معاشرتی ادارہ ہم اسے اس لیے بھی کیونکہ دراصل جو اس کی حیثیت ہے، دراصل جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اسی لیے ہے۔ اور یہ جو دین ہے، ایک کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اس کو محراب و مسجد کے بیچ میں قید کر دیا گیا ہے، محدود کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک جو شخصی دین ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں۔ اور بھی ڈاکٹر صاحب کی میں اس حوالے سے بھی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ انسانوں کو ناکامی ہوتی ہے؟ مسجد جو انسان کے افکار کو بھی درست کرتا ہے، انسان کو انڈیویجولی بھی اس کی حیثیت سمجھاتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے سدھار کے لیے، اس کو دنیاوی اور اخروی بہت سارے اس میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کا سب سے بڑا فائدہ بطور معاشرتی ادارہ وہ یہ ہوتا ہے، وہ ادیب صاحب کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رنگ و نسل، زبان، مسلک، فکر، سوچ سب کو یکجا کر کے مسجد ایک اجتماعی شکل میں انسانوں کو مساوات و اخوت کی طرف گامزن کرتی ہے، اس راستے پر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ ایک ہی صف میں محمود و ایاز آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آغاز آج اس سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عصری جو معنویت ہے اس مسجد کی، ظاہر ہے آج کا دور حاضر جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ویسی ہی ہے جو دراصل اس کی ابتدائی نوعیت سے لے کر پچھلے ادوار میں ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، آج ہمارا موضوع مسجد ایک معاشرتی ادارہ ٹھیک ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک ایسا دور جو فتن کا دور ہو، بالکل صحیح، جسے ڈسیپشن کا دور کہا گیا ہو، ٹھیک ہے، ایک ایسا دور جس میں ہمارے لیے دین پر کما حقہ عمل کرنا مشکل یا تقریباً ناممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، صحیح، اسلامی معاشرت میں مسجد کی اہمیت کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جب اسلامی نظام زندگی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو عمومی طور پر ہمارے ہاں مختلف لوگ ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد پھر یعنی ہماری معاشرتی جو ترتیب اور تنظیم ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ بالخصوص اسلام کے پورے نظام زندگی کو دیکھیے تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے نزدیک، اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کی زندگی کے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور اس عبادت میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے، صحیح۔ اور نماز میں حالت سجدہ میں انسان اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اچھا، اس کی حیثیت بھی بالکل سینٹرل، بالکل جی، مرکزی تو حیثیت ہے۔ مسجد سجدہ گاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاکیزہ بھی بنا دیا۔ اچھا، تو گویا کہ ہم جہاں چاہیں پاکیزہ مٹی سے ہم ہاں تیمم کر سکتے ہیں، مسافروں کو، اور جہاں نماز کا وقت ہو وہاں پر نماز کو ادا کیا جا بالکل سکتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہم پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا کا جو تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دیگر مذاہب کی طرح سے نعوذ باللہ اوریجنل سن کے تناظر میں دنیا کی ناپاکی کا یا دنیا کے گندا اور خراب اور ناپاک ہونے کا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کی اصل بھی پاکیزہ بتائی گئی ہے۔ جی جی جی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تلاش کرنے کی جو دعا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی اور ہمیں مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خاص طور پر بالخصوص مسجد کے حوالے سے اور اس کی عصری اور معنوی حیثیت اور اہمیت کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں تقریباً تمام ہی مقامات پر آپ کو مکمل طور پر اسلام عملی زندگی میں ہمارے ہاں کہیں نافذ ہمیں صورت میں نظر نہیں آتا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمارا معاشرتی نظم تباہی اور بربادی سے دوچار ہو، یقینی طور پر اپنی عبادات، معاملات، خاندان اور معاشرت میں اگر ہم اپنی سیاست، دفاع، معیشت اور اپنے عدالتی نظم کے اندر اگر ہم اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا ایک اہم ترین جو ستون اور انسٹیٹیوشن ہے جو تمام تر باتوں کو وہاں سے ریگولیٹ کرنے کی حیثیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ ادارہ صرف اور صرف مسجد کا ادارہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، فرمایا کہ قرب قیامت میں مسجدیں تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو ایک ایسا وقت کہ جب ہمارے ہاں لوگ ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کا شکار ہو چکے ہوں، مسلمان مختلف فرقوں میں اور افتراق اور انتشار کے اندر بڑھ چکے ہوں، جہاں شخصیات اور افراد اور نظریات کا پرچار کیا جاتا ہو، اور ایک ایسا دور کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد سے ہدایت نکال دی جائے گی، تو یقینی طور پر مسجد کو اس کے درست اور صحیح کردار کے ساتھ امت کو روشناس کرانا، اس کی عصری اور مانوی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ان دا وے آف امپلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سیکنڈ کویسچن از دیٹ کہ اسلامی جو نظام اور تعلیمات ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کو ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے، ایسا کہا بھی جاتا ہے، جیسا ایک پرسپیکٹو ڈیولپ ہوا ہے، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی بتائیے، اور آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ پرسپیکٹو واقعتاً ایسا ہی ہے؟ سلمان، اسلام ہماری ناکامی کا سبب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام اس وقت ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے، اور جس تعلیم کے مراحل سے ہمارے بچوں کو اس وقت گزارا جاتا ہے، اسکول سے لے کر کالجز، یونیورسٹیز اور یہ جتنے بھی ذرائع ابلاغ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسلام ہماری ناکامی کا سبب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان دنیا میں آج پیچھے اس لیے ہو گئے، بیکورڈ اس لیے ہیں کہ شاید ہماری عورتیں پردہ کرنے لگی ہیں، یا ہمارے مردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں یا سر پر ٹوپیاں رکھ لی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہماری ناکامی کا سبب، اقبال نے کہا تھا کہ مغرب کی قوت کا راز چنگ و رباب، رقص و سرور میں نہیں ہے، بلکہ مغرب کی ترقی کا راز علم اور ہنر سے ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زبان کیونکہ اردو ہے یا عربی ہے یا فارسی ہے، یا ہمارا لباس اور ہمارا کلچر کیونکہ مختلف ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ان روایات کی وجہ سے شاید ہم بیکورڈ ہو گئے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان اسلامی نظام زندگی کے لیے کوشش کرتے رہے، آپ اندازہ کیجئے کہ چاہے اس کے لیے ان کا دعوت و تبلیغ کا اسلوب ہو، یا اس کے لیے انہوں نے تزکیہ نفس کا منہج اختیار کیا ہو، یا وہ کسی طرف سے نصرت اور قوت کی تلاش میں ہو، یا وہ جمہوریت کے طرز کے ذریعے سے چاہتے ہوں کہ وہ اسلام کے غلبے کو کہیں اپنے لیے ممکن بنا سکیں گے، لیکن ہر جگہ یہ تمام تر کاوشیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اور بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا سوال کر رہے تھے، جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کا سوال کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھ تک پہنچے، مخافت ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھے آ لے۔ تو گویا کہ قرب قیامت میں خیر کے علم کے ساتھ ساتھ شر کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان خود کو بھی اس شر سے بچائے اور اپنے متعلقین اور دوست احباب کو بھی اس شر سے بچانے والا ہو۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم، قرب قیامت میں ایسے رہنما ہوں گے، ایسے یعنی بلانے والے ہوں گے جو تمہیں جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے۔ فرمایا کہ جو کوئی ان کی دعوت کو قبول کرے گا، فرمایا وہ انہیں جہنم کے اندر داخل کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تمہارے انسانی جسموں کی طرح سے ان کے جسم ہوں گے، لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، فرمایا کہ انسانی لبادے میں، انسان کے قالب میں ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے وہ عہد ملے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو گویا کہ مسلمانوں میں رہنما کا نہ ہونا، کسی لیڈر کا نہ ہونا، لیڈرشپ کا فقدان۔ اور سر ایسا دور ہو کہ ہر اینٹ کہہ رہی ہے دیوار مجھ سے، ہر ایک کہہ رہا ہے میں ہی رہنما ہوں۔ لیکن سلمان، انسان رہنما کہنے سے نہیں ہوتا، سید القوم خادمہم، اپنے اعمال اور کردار سے اور نتائج کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کون قوم کا بڑا رہنما پیدا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مختار مسعود بھی خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو رہنما عطا فرمایا، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی پیدائش کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نعمت کے طور پر دیے جاتے ہیں اور عذاب کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے مسلمانوں کا امام رہنما میسر نہ آئے تو کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاعتزل الفرق کلھا،
فرمایا ان تمام تر فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اگرچہ تمہیں درختوں کی جڑ چبا کر اپنی زندگی بسر کرنا پڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ تم ان میں سے کسی فرقے کو جوائن کر لو۔ بالکل صحیح، اور ظاہر ہے میں نے ابتدا میں جو عرض کیا تھا وہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے، ایک سوسائٹی ہی نہیں بلکہ ہر شخص کو فردن فردن اس کے ذہن سازی اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے، اور جس طرح ڈیفینسو بھی ہے اور عدالت بھی ہے، بہترین ایک مظہر طرز عمل انسان کو ملتا ہے مسجد میں آنے سے۔ میں ڈاکٹر صاحب مسجد کی اہمیت کو اسلامی نقطہ نظر سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ واقعتاً آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ محدود ہے، بس یہ ایک شخصی دین ہے اور یہ مساجد اور محرابوں تک محدود کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ایک بریک بھی ہے، جب جواب میں آپ سے آ کے لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سوال آپ نے سنا، جواب وقفے کے بعد آپ کو ملتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ضابطہ حیات۔ مسجد ایک معاشرتی ادارہ، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں سے ہی ایک موضوع ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشیں پیش نظر ہیں مسجد میں مساوات و اخوت، مسجد کے باہر بھی اور مسجد کے ذریعے، اور مسجد بطور خود ایک ادارہ۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے، ظاہر ہے کہ آج کیا محراب و مسجد تک کی قیودات ہیں، کیا ہے کیا نہیں، بتائیے۔ سلمان، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح سے ایک شخصی مذہب ہے اور اسلام کو بھی لائک ادر ریلیجنز جو ہے وہ ان کے چرچز، ان کے ٹیمپلز، چیپلز یا ان کے گردوارے تک محدود کر دینا چاہیے، تو یقینی طور پر یہ کلیتاً اسلام سے جہالت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یورپ میں جو تاریخ دہرائی گئی ہے کہ جہاں چرچ اور اسٹیٹ کی سیپریشن کی گئی ہے، اسلام میں مسجد اور ریاست الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ اسلام میں مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے، یعنی مسجد بیک وقت عبادت گاہ بھی ہے کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیک وقت اسی مسجد سے اگر آپ کو لیگل ایکسپرٹ کے طور پر لیگل ایکسپرٹ سے آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو لیگل اوپینین بھی اسی مسجد سے ملے گی۔ صحیح۔ اگر آپ کو اپنے کسی مسئلے کا حل کسی عدالت سے دریافت کرنا ہے تو مسجد میں ہی عدالتوں کا قیام کیا جاتا ہے، مسجد میں ہی آپ کی پارلیمنٹ ہے، مسجد کے اندر ہی آپ کے دفاع کے لیے پالیسیز تیار کی جاتی ہیں، مسجد سے ہی آپ کے ہاں یعنی باقاعدہ ایک 5 وقتہ جو اذان ہوتی ہے آپ باقاعدہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا رہے ہیں۔ تو گویا کہ مسجد اور اسلام میں مسجد اور ریاست الگ نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ محض ایک عبادت گاہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہماری پوری معاشرتی زندگی کے اندر براہ راست ایک فرد پر اور ایک معاشرے پر انتہائی گہرے اور اہم ترین اثرات اور نقوش کو جو ہے وہ مرتسم کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب آپ اسلام کو ایک شخصی مذہب قرار دینے کے حوالے سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مسجد اور محراب اور ممبر تک اسلام کو محدود کر دیا جائے اور محض اس کو سرٹن ریلیجس ریچولز تک اس کو محدود کر دیا جائے، تو یقیناً یہ اسلامک پرسپیکٹو سے متعلق غلط فہمی کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن سلمان، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے رویوں کی وجہ سے یعنی اسلام کو اپنی عملی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے، ہم نے عملی زندگی سے اسلام کو ارریلیونٹ کر دیا ہے، اور ہم نے خود مسجد کے کردار کو اس قدر یعنی کٹ کر کے ہم نے شارٹ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اس کی عملی مثال جو ہے وہ قائم نہیں کر پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے محض غلط فہمی پر مبنی بات ہے، اسلام میں مسجد اور ریاست الگ نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مسجد کی اہمیت والا جو فیز ہے وہ رہ گیا، وہ محراب و ممبر والی بات ہو گئی، تو مسجد کی جو اہمیت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں ضرور اس کو جاننا چاہوں گا۔ سلمان، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، حدیث میں اسے اللہ کا گھر کہا گیا، اور یقیناً وہ مقدس مقام کے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جناب کی طرف کی ہو تو یقینی طور پر اس سے اس کے شرف میں اور فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، تو گویا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ پوری زمین اور اس کے خزانے آپ کو عطا کیے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد ایک عبادت گاہ ہے، یعنی پہلا جو اس کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد ایک عبادت گاہ ہے۔ 5 وقت نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے،
جب مؤذن اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جب مؤذن 5 وقت روزانہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے تو گویا کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے ہی پاس ہے، بے شک عبادت کا مستحق صرف وہ واحد اللہ پاک پروردگار ہے، بے شک وہی ذات اس بات کی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور سب سے بڑا وہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم شہادتین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے ساتھ بالکل صحیح، پروردگار عالم کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، بالکل صحیح، اور اس میں اسلام کا میسج ڈیلیور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا پیغام کامیابی کا ہے، تمہارا پیغام فلاح کا ہے، جو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جانے والی عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا کہ مسجد ہمیں 5 وقت روزانہ طلوع فجر سے لے کر ہمیں غروب آفتاب کے بعد عشاء کی نماز کے وقت تک ہمیں بار بار اس کا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تمہارے دن کا آغاز اور تمہاری رات کا آغاز اور تمہارے سونے کا جو وقت شروع ہوتا ہے، یہ تمام تر اوقات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی سے معمور ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے تمام تر مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو مٹا دیا جاتا ہے، اینکل ٹو اینکل شولڈر ٹو شولڈر تمام مسلمان امیر غریب طبقاتی تقسیم کو مٹا کر اپنے قدموں تلے روند کر وہ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، جب وہ تمام کے تمام قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں تو صفوں میں پینک ختم ہو جاتا ہے، اور ایک امام کے پیچھے جب وہ 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ایک اہم ترین معاشرتی مسئلہ کہ لوگوں میں افتراق اور انتشار ختم ہو جائے، اسلام اس کو عملی صورت میں قائم کر کے دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ جب یہی اجتماع جمعۃ المبارک تک، یہی اجتماع جب عیدین میں صحیح، باقاعدہ، یعنی ہماری زندگی کے اندر بار بار ہم ایک عبادت گاہ کے طور پر اس مسجد کو آباد کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اخوت، بھائی چارہ اور تعصب کو ختم کرتے ہوئے، طبقاتی تقسیم کی نفی کرتے ہوئے تمام کے اندر یعنی عبادت کے وہ پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے مساوات کا درج دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسجد کا جو مرکزی کردار ہے، مسجد ایک تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں جب مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دنیا کی سب سے پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی جسے آپ اصحاب صفا کے لیے نام سے آپ یاد کرتے ہیں، اور اب تفصیلی طور پہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے تعلیمی نظام وہاں رہا کرتے تھے، ان کا ظاہر ہے کھانے پینے کا نظام بھی وہیں وہ مسجد کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے مسجد، کہ جہاں اصحاب الصفا کی طرح آپ ایک باقاعدہ ایک ریزیڈینشل ایک ادارہ آپ قائم فرماتے ہیں، جہاں حلق الذکر اللہ کے ذکر کے حلقے لگائے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ جمعہ اور عیدین کے دروس دیے جاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ درس حدیث اور درس قرآن ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کبھی بھی سلمان آپ یوں اندازہ کیجئے کہ یہ دینی اور دنیاوی کی تفریق نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی تفریق ہے۔ جی بالکل صحیح، مطلب اسی مسجد کے اندر ہیئر اور آفٹر والی بات ہے، صحیح، اسی مسجد کے اندر ہمارے ہاں تعلیم و تربیت کے مراکز قائم رہے، بالکل صحیح، اسی مسجد کے اندر عدالتیں قائم کی جاتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آج معاشرے میں جتنی عدالتیں ہیں، اگر ہمارے ہاں ان عدالتوں کے مقابلے میں اگر آپ مساجد کو دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں مسجد ہی عدالت کا کردار ادا کرتی تھی، مسجد کے اندر ہی عدالت لگا کرتی تھی۔ اب جو جج ہے وہ کبھی نماز بھی پڑھا دیتا ہے، اور وہی جج وہاں مسجد کے اندر نماز بھی ادا کرتا ہے، 24 گھنٹے مساجد کھلی ہوئی ہیں، ایزیلی آپ اس تک ایکسس کر سکتے ہیں، جج سے بات کرنے کے لیے آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اور گویا کہ مساجد ہی افتاء کے مراکز ہیں۔ یعنی آپ کو اگر کوئی لیگل اوپینین کسی لیگل ایکسپرٹ سے، کسی مفتی سے معلوم کرنی ہے، یا آپ کو اگر جج کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام اکابر صحابہ مساجد کے اندر باقاعدہ اپنی عدالتیں قائم فرماتے تھے، اور باقاعدہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، اور ان کو لیگل اور قانونی جو شرعی مسئلہ ہوتا تھا وہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مسجد ایک طرف تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ قانون نافذ کرنے کے ادارے بھی ہیں، یہ عدالتوں کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، یہ مشاورت کا مرکز ہے، گویا کہ ایک پارلیمنٹ کا کردار اس نے ادا کیا۔ اور مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی اہم ترین معاملہ درپیش ہوتا تو ایک شخص کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا،
تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے جو مطلوب افراد ہوتے تھے، اچھا یہ اذان برائے مشاورتی برائے مشاورت دی جاتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب کبھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اذان دی جاتی تھی۔ اور جس طرح سے ہمارے ہاں آج پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو مسجد ہی مجلس شورا کی جو ہے وہ یعنی ایک ایسا مقام ہوتی تھی جہاں اسے منعقد کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مسجد میں مشاورت کو منعقد کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر میں ہیں جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، تو آپ ایک تو مسجد میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ پر غالب رہے گی یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مسجد کے اندر ہوں، آداب بھی رہیں گے، اور ایک مسجد کے آداب، آپ فضول گوئی سے بچیں گے، ووکل ٹون بھی آپ کا ذرا دھیما رہے گا۔ اور ہمارے ہاں جو نارملی یعنی مشاورت کے اندر لوگ چیخ پکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا یعنی گربان نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ خوف خدا اور تقوی غالب رہے گا۔ بالکل ٹھیک، تو مسجد ایک مرکزی مشاورت کی جگہ بھی ہے۔ کیا بات، اسی طرح سے آپ اندازہ کیجئے کہ جنگوں کے لیے لشکر بھی اسی مسجد سے روانہ کیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، لوگ اپنی دینی اور دنیاوی مسائل کے لیے مسجد میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے قریب ہی اپنا حجرہ مبارک بھی قائم فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان تو گویا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، مسجد کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ آج تک وہ حجرہ وہاں موجود ہے، آج تک وہ حجرہ موجود ہے سلمان، اور پوری دنیا سے صرف انسان نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے اترتے ہیں، اور 70,000 فجر میں اور 70,000 رات میں آتے ہیں، اور ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کی محبوب ترین ہستی ہیں، جو مدینہ طیبہ کی ریاست کے حکمران بھی ہیں، اور سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہی ہے، وہ اپنا حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ بناتے ہیں، تاکہ جب کبھی بھی کوئی سیاسی، معاشی، عدالتی، دفاعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ایکسس لوگوں کا ایزی ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک حکمران 5 وقت نمازوں کے لیے تو تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور ایزی ایکسس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جا سکتی ہے، مسافہ ہے، زیارت ہے، واہ، وفود ایمبیسڈرز کی روانگی بھی مساجد سے ہوا کرتی تھی، تو گویا کہ آپ کا فارن آفس بھی وہیں سے رن کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اندازہ کیجئے کہ مجاہدین جب جنگوں سے واپس آیا کرتے تھے تو وہ بھی مسجد میں آیا کرتے تھے، سبحان اللہ، مساجد میں نکاح اور شادیوں کی تقریب بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی کہیں کہیں وہ رائج ہے، بعض مقامات پر، لیکن سلمان بہت کم، اب وہ تھوڑا جزوی طور پر ہو گیا، بالکل ایسے ہی جزوی طور پہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ اب صرف نکاح کی حد تک مسجد میں، اور اس کے بعد پھر وہی ساری لغو رسومات ہمارے یہاں کلی طور پہ خرافات غالب ہو گئے ہیں، ورنہ آپ جس طرح ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا پورا ہم نے اس کا شادی کتنی مشکل ہو گئی ہے، کہ کتنا مشکل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالطفوف، فرمایا کہ اس نکاح کا اعلان کرو، اللہ اسے مسجد میں رکھو، اور فرمایا کہ دفوف کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع کرو، اللہ، دف بجا کر۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ سنت یہ ہے کہ نکاح کی جو سنت ہے وہ مسجد میں ادا کی جائے، بہت سادہ ہے، اور ایک ذرا سی ادائے جشن بھی بطور دفوف ظاہر ہے، اعلانیہ، مطلب ایک مسرت، سلمان بہت سادہ، بہت آسان، لوگوں کی فطرت سے قریب۔ آپ بتائیے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کے خاندان کے لوگ مسجد میں جمع ہوں، مسجد میں ایجاب و قبول ہو، نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہو جائیں، نکاح کا اعلان ہو جائے، اور وہیں سے رخصت خطبہ ہو جائے، اور وہیں سے لڑکا لڑکی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جائے، اور اگلے دن ایک بکری ذبح کر کے قورمہ روٹی سے دعوت ولیمہ کر دی جائے، تو آپ بتائیں کہ نکاح کو کتنا آسان کر دیا گیا۔ بالکل، تو گویا کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے خاندان اور معاشرت کے مسائل براہ راست حل کیے جاتے ٹھیک ہیں۔ ہے، میں ایک بریک لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، مزید اس پہ سمجھیں گے، اور وہ اکثر یہ مصرع دہرایا جاتا ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو واقعتاً مسلمان ہونا بہت آسان ہے، اور تمام تر ہمارے جو اسلامی شعائر ہیں، ہمارے جو طور طریقے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ آسان ترین فطرت سے قریب ترین ہے۔ آج اسے مشکل رنگ ہم نے دیا، انگ ہم نے دیا، ڈھنگ ہم نے دیا، اور اس کو مشکلات میں گھیر کر آج ہم ان باتوں کے شکوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم شادی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم حج نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو باہر کیف ہر شے آسان ہے، اور آلٹرنیٹ اسلام نے پیش کیے ہیں، ہمیں سونپے ہیں، ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے، آسانی کی طرف جائیں، ہمارا دین آسانی کا نام ہے۔ بریک کے بعد ایک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ضابطہ حیات میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو وہیں سے میں چاہتا ہوں ٹو بی کنٹینیو۔ سلمان اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو مسجد جائے اعتکاف بھی ہے، یعنی ایک ایسا مرکز کہ جہاں ہم
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ زندگی میں انسان کی کچھ لمحات، کچھ دن، کچھ گھنٹے، کچھ ہفتے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جب وہ پوری زندگی جو وہ یعنی مادہ پرستی کے اندر رہتا ہے تو کبھی کبھی اپنا کچھ وقت مخلوق سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے لیے خالی کر لے. ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ سبحان فَارْغَب اللہ. کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرے. یہ ضروری امر ہے کہ مسجد ہی میں انسان معتکف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شرن جو اعتکاف ہے جو سنت ہے وہ تو مساجد میں ظاہر ہے، بالکل ٹھیک. لیکن معتکف تو کہیں بھی انسان ہو سکتا ہے. رب کے نام اگر کرے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجد کے اندر معتکف ہوتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اعتکاف کیا، تو مسجد ایک جائے اعتکاف ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. یعنی جب وہ مسجد سے دور ہوتا ہے تو دل میں پھر یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ کب مسجد سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آئے گا اور کب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گا. تو گویا کہ سلمان آپ نے جو بات کی تھی کہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، تو گویا کہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ اس کے براہ راست اثرات فرد اور معاشرے کی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور عبادت گاہ بھی ہے، یہ تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے، یہ ایک عدالت بھی ہے، یہ ہمارا مرکز افتاء بھی ہے جہاں سے ہمارے لیگل اوپینینز دینے والے افراد اپنی لیگل اوپینینز کو جب ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ وفود کے آنے جانے کی جگہ بھی ہے، یہیں سے جنگوں کو میں مجاہدین کو ڈپلوائے بھی یہیں سے کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی معاشرت میں، اسلامی نظم زندگی کے اندر ہماری سیاست، معیشت، دفاع، معاملات، خاندان، عبادت میں مسجد ایک اہم ترین ادارہ ہے. اس کا بہت اہم ترین کردار ایک فرد اور معاشرے کی زندگی میں ہے، اور مسجد اور فرد، معاشرہ اور ریاست کو ہم کبھی الگ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا سمپل سا کوسچن اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے بڑے بھرپور پابند ہوتے ہیں لیکن مساجد کی طرف رخ نہیں کر پاتے. بحالت مجبوری زیادہ تر نمازیں گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ مسجد دور ہوتی ہے، یا پھر کچھ اس طرح کا. گو کہ افضل ہے مسجد کی طرف بڑھنا ہر قدم کے بدلے نیکی، لیکن ان کی زیادہ تر نمازیں جو ہیں وہ گھروں میں، اداروں میں ہوتی ہیں، اور جو نماز میسر آ جائے مسجد میں وہ ضرور بالضرور اسے مسجد میں پڑھا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیے؟ دیکھیے جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں اور جماعت کا ترک یقیناً وہ گناہ کا سبب بنے گا. اچھا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بجماعت مسجد کے اندر نماز ادا کریں. اچھا، اور گھر میں پڑھتے ہیں تو جماعت نماز ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو جماعت کا اہتمام کریں، مسجد دور ہے کر لیا جائے لیکن مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اب قرآن مجید فرقان حمید نے جو مساجد کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں اور جہاں جہاں مساجد کو جس ضمن میں ذکر کیا ہے، تذکرہ ہوا ہے، میں اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. سلمان، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پہلا گھر مسجد ہے، جسے قرآن مجید نے مسجد حرام کا. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جی، فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا، فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں. جی، اور اس پہ یہ کعبۃ اللہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے. جی، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہ آیت مقدسہ لکھی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مبارک ہے، برکت کی جگہ ہے، اور ہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے سینٹر آف گائیڈنس ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے اگر آپ اس دنیا میں جو دوسری عمارت جو قائم کی گئی وہ بیت المقدس ہے، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مراکز ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجد حرام کا ذکر کیا تو مسجد حرام کو ہی پروردگار عالم نے ہمارا قبلہ بنا دیا، اور فرمایا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. یعنی اصحاب کہف جب اپنے غار میں آرام کرتے رہے اور جب تک اللہ نے چاہا وہ وہاں محو خواب رہے، اور جب وہ بیدار ہونے کے بعد ان میں سے ایک فرد کو کھانے کے لیے، خریدنے کے لیے دنیا کے اندر معاشرے میں بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب ان کی شناخت ہو گئی اور لوگ دوبارہ ان کے اس مقام کی طرف چل پڑے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر اصحاب کہف کا امر غالب آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی، اور ہم ماضی میں ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ جہاں
مسجد اصحاب کہف ہم نے باقاعدہ ناظرین کو اپنی ٹی وی سکرین پر دکھائی بھی تھی کہ جہاں پر جی اس کے ویژولز ہم نے دکھائے تھے کہ وہ مسجد جو ہے وہ کس طرح سے آج بھی آباد ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو مسجد اصحاب کہف ہے اس سے ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ اسلامی تاریخ کا یہ طریقہ رہا کہ جہاں کہیں کوئی اہم واقعہ ہوا کرتا تھا مسلمان وہاں فوراً مسجد بنا دیا کرتے تھے. اگر آج آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں تو آپ کو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی وہ خاتون کے جو غزوہ احد کے موقع پر بڑھتی چلی جا رہی تھیں, راستے میں خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گئے, بیٹے شہید ہو گئے, والد شہید ہو گئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ کے دیدار کے لیے بیتاب ہیں, تو وہاں ایک آپ کو اس مقام پر ایک مسجد نظر آتی ہے. آپ کو مسجد فتح جہاں حضور علیہ الصلوۃ نے غزوہ خندق میں اپنا مورچہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی, وہاں مسجدیں بنا دی گئیں. صحابہ کرام کے جہاں پر مورچے بنے ہوئے تھے, سلمان عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ تمام تر مساجد قریب قریب بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ساری مساجد آپ کو ایک ہی مقام پر نظر آتی ہیں. تو گویا کہ اسلامی روایت کا یہ انداز رہا. مسجد عمر آپ کو فلسطین میں نظر آتی ہے ایسا ہی ہے کہ جہاں کہیں کوئی اہم ترین واقعہ رونما ہوا کرتا تھا مسلمان اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا. بالکل ٹھیک. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدہ. تو گویا کہ اگر کوئی ایسا مقدس کوئی اہم مقام ہو اور وہاں مسلمان اس جگہ کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے مسجد بنا لیں تو یہ بھی شرعاً جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے, فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. فرمایا کہ ہر مسجد میں اپنے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لو. تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ آپ نے مسجد میں اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا ہے. صحیح. اپنی عبادت کا محور اور مرکز صرف اور صرف پروردگار عالم کو رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. بالکل ٹھیک. بعض اوقات کچھ مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ مسجدوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے. بالکل. بعض اوقات نظریاتی حدود بندی میں بھی مسجدیں زد میں آ جاتی ہیں, لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جاتا ہے. روک دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ہاں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے, جی, کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے, اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم اللہ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا انطہرا, حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جائے. اللہ کیا صفائی ہے. فرمایا انطہرا بیتی, اللہ فرما رہا ہے یہ میرا گھر ہے. ہاں فرمایا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کیا بات, سبحان اللہ. تو گویا کہ مسجد کی صفائی, مسجد کی طہارت کا اہتمام کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اندازہ کیجئے کہ بیت اللہ کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کو دیا جا رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے, بڑی سعادت دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ میری مسجد کو صاف کرو, پاک کرو. ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, فرمایا کہ مساجد تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. تو گویا کہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کا گھر ہے, کیونکہ اسلام کا پہلا درس یہ ہے کہ شرک کی نفی کی جائے. بالکل ٹھیک. لا الہ الا اللہ, اور اس بات کا اعلان کلمہ طیبہ سے لے کر وہ اذان ہو, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, ہر عبادت کی بنیاد توحید اور رسالت پر. بالکل ٹھیک ہے. کہیں ظاہر ہے توحید ہے تو رسالت کے بغیر بھی بات مکمل نہیں ہے. یعنی مساجد میں سلمان توحید کو رسالت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا, سمجھا ہی نہیں جا سکتا, تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. کیا بات. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں. جو سجدہ گاہ ہے, جو سجدہ ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا. بے شک. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اس کی توحید میں اور اس کی بندگی میں, اس کے آگے سر جھکانے میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. وحدہ لا شریک لہ, وہ احد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, وہ صمد ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے. تو گویا کہ اسلام میں شرک اور کفر کی نفی ہی انسانوں کو مساوات کا درس دیتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کریں گے. دونوں طرح کی تعمیرات ہیں سلمان, ایک ہے اس کی عمارت کو بنانا اور ایک مسجد کو آباد کرنا بھی تو تعمیر ہے. فرمایا مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر ایمان لائے, نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اسے یہیں سے جہاں سے آج آپ چھوڑ رہے ہیں, آج پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن یہیں سے انشاءاللہ اس کو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا موضوع جو ہے آپ نے منتخب فرمایا, اور میرے تمام تر سوالات کے آپ نے جوابات بڑے معتدل انداز سے. ناظرین اکرام, مسجد ایک معاشرتی ادارہ, اس پہ آج ہم نے بات کی ہے, اور اکثر جو وہ جس طرح بھی تعمیر پہ جا رہی ہے نا بات, تو تعمیر دو طرح کی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ایک اس کو ظاہری طور پہ تعمیر کرنا, دوسرا اسے آباد کر کے تعمیر کرنا. اور مزے کی بات یہ, جب آپ اسے آباد کر کے تعمیر کرتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت کی بھی تو تعمیر ہو رہی ہے. یعنی دو طرفہ تعمیرات شامل ہیں. ایک آپ کی خود کی تعمیر جو کہ آپ کی باطنی تعمیر ہے, جو کہ آپ کی باطنی طہارت ہے. ظاہری لبادے سے آج آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان رکھ سکتے ہیں, لیکن باطنی طہارت کے لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, مساجد کا رخ کرنا ہوگا. جب آپ مسجد کی تعمیر آباد کرنے کے طور پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے گا, اور آپ کے باطنی جو تعمیر ہوگی, آپ کی شخصیت کی جو تعمیر, آپ کا جو تشخص معاشرے کے سامنے آتا ہے مسجد کے بعد, وہ عزت اور وقار کی سند ہوتا ہے, عزت اور وقار کی علامت بنتا ہے. ناظرین کرام, آج کے لیے بس اتنا ہی. وہ اکثر پڑھا جاتا ہے شعر, مسجد تو بنا دی شب بھر میں. تو یہ آج بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ من اپنا پرانا پاپی تھا, جو تھا وہ تھا, سو تھا, اب آئیے تھا کو ہے سے بدل دیجئے اور اب نمازی ہو جائیے. کہ نمازی بے نمازی تھے, اللہ ہمیں معاف فرمائے, اب ہم نمازی ہیں. خدا را نماز پڑھا کیجئے, مساجد کو آباد کیا کیجئے. اسی پیغام پہ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. یوٹیوب پہ بھی آپ ضابطہ حیات کو سرچ کر کے کیو ٹی وی کا جو آفیشیل چینل ہے یوٹیوب پہ موجود ہے, اس کے ماشاءاللہ لاکھوں میں سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور اس کے ذریعے نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے تاکہ آپ ہمارے پروگرامز تک پہنچ سکیں, اسپیشلی ضابطہ حیات تک پہنچ سکیں. ZH@ARY.TV کے ذریعے آپ ہمیں براہ راست ای میل کر کے کوئی سجیشنز ہیں آپ کے وہ شامل کیجئے, کوئی مشورہ ہو ضرور دیجئے. ڈاکٹر صاحب خود بھی اس ای میل کو دیکھا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ضابطہ حیات آپ کی سہولت کے لیے ہماری ARYQTV.TV کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں پروگرامز, اس کے تمام تر ایپیسوڈز. اگر رہ جائے پروگرام تو ضرور بالضرور وہاں پہ دیکھا کیجئے. مجھے اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو آج اجازت دیجئے. نیکسٹ انشاءاللہ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم.